اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کو میوٹ کر دیا، اس لیے آپ لوگوں کے سلام کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب نے جواب دے دیا ہوگا، بٹ آئی واز ٹو فاسٹ ان میوٹنگ یو گائز۔ مجھے دیر لگتا ہے کہ دیر نہ ہو جائے اور رہ نہ جائے۔ چلے انشاءاللہ ان میں سلام کر لیں گے۔ تو الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 23 of سورہ الانفال۔ انشاءاللہ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ ود آیا نمبر 24 of سورہ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اگر آپ اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو آمنوا استجیبوا۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، او یو دوز ہو بلیو۔ یہ تو آپ لوگ کو رٹ جانا چاہیے، اتنا رٹنا چاہیے کہ جہاں بھی کہیں سنیں گے آپ اس کو ساتھ ساتھ بولیں گے۔ استجیبو، استجیبو کا مطلب جواب سے ہوتا ہے۔ جیم واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ فارم 10 ہے۔ استجابہ یستجیبو استجابتن، استجابہ یستجیبو استجابتن، اور روٹ لیٹرز ہیں جیم واو با۔ تو یا ایہا الذین آمنوا استجیبو یعنی او یو دوز ہو ہیو بلیو، رسپونڈ، جواب دو، رسپونڈ، للہ وللرسول، ٹو اللہ اینڈ ٹو دا میسنجر، اذا دعاکم، when he calls to you، اذا when دعاکم he calls to you، لما that which یحییکم، یحییکم which gives life to you، which gives you life۔ احیا یحیی احیاء، فارم 4 ہے۔ تو اردو میں آئے گا اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر جواب دو، بلکہ ہے جواب دو، استجیبو پہلے آ رہا ہے، جواب دو ورڈ فار ورڈ جو لکھ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پہ جواب دو، لبیک کہو۔ مطلب یہ کہ ایک ٹرانسلیشن میں لکھا تھا لبیک کہو، مجھے بہت اچھا لگا۔ جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، جو تمہیں زندگی دیتی ہے، that which gives you life، یحییکم۔ وَاعْلَمُوا and know، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معلوم and جان لو and know، ان اللہ that اللہ، یحول، یحول کے روٹ لیٹرز ہیں ہا واو لام، حال یحول حول، حال یحول حول، یعنی کہ وہ اٹ کمز، انٹروین کرتا ہے بیچ میں، مطلب آتا ہے، اٹ کمز، یحولو اٹ کمز، آپ سمجھ لیں کہ وہ آڑ بن جاتا ہے ایک طرح سے، اٹ کمز، اٹ انٹروینز، اٹ کمز بٹوین کس چیز کے، بین المرئی وقلبہ، بینا یعنی درمیان، بٹوین، مرئی یعنی مطلب a man، a person، a human being، وقلبہ اینڈ his heart۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، and know that Allah comes یا اللہ intervenes between a man or a person، مین وومن دونوں، اینڈ ہز اور ہر ہارٹ۔ اردو میں ہے اور جان لیجئے کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے، اللہ آ جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَأَنَّهُ and that to him، إِلَيْهِ to him and that to him تُحْشَرُونَ you will be gathered، حشر یحشر حشرون، اور یہ کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، and that you to him you will be gathered، اور یہ کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، حشر یعنی جمع کیے جاؤ گے، اسی لیے محشر کہتے ہیں آخرت کو۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ یاد رکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَاتَّقُوا and be aware of، be conscious of، be mindful of، فتنہ، a trial، a test، جو بھی آپ کہتے ہیں اسے، لا تصیبن not will afflict، الذین ظلموا those who have wronged، منکم among you، خاصہ، خاصہ کا مطلب ہے only، exclusively، خاص کر۔ تو ابھی اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں، and be aware of a trial، which will، میں آپ کو which will خود ہی بول رہی ہوں، اللہ not will afflict those who have wronged among you exclusively یا only۔
तुसीबन्ना आप पहले भी पढ़ चुके हैं, स्वाद वाव बा, असवाबा युसीबु इसाबतुन से है, असवाबा युसीबु इसाबतुन से है, फॉर्म 4 है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं और डरो या तकवा करो, क्योंकि वत्तकु जो है तकवा का लफ्ज़ है, बी माइंडफुल, और डरो उस फितने से, तकवा करो उस फितने से जो उन पर ना पड़ेगा जिन्होंने तुम में से जुल्म किया है, खासकर, मतलब जिन्होंने खासकर जुल्म किया सिर्फ उन लोगों पे नहीं पड़ेगा। वालमू एंड नो अन अल्लाह शदीदुल इक़ाब, दैट अल्लाह इज सिवियर, शदीद इज सिवियर इन इक़ाब, इन रेट्रीब्यूशन, इन टेकिंग रिवेंज या इन पनिशमेंट। और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब या सख्त बदला देने वाला है। अब इन दोनों आयतों को देख लेते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमें कह रहे हैं इस्तजीबू, यानी जवाब दो। किसको जवाब दो? टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, लिल्लाहि वलिर रसूल। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो अपनी बिलीविंग स्लेव्स को, आमनू को कह रहे हैं ना, मुझे और आपको कह रहे हैं कि क्या करना है, आपका ईमान आपसे क्या मांग रहा है। अगर आप अल्लाह पे बिलीफ रखते हो तो क्या मांगना है, अल्लाह ताला हमसे क्या मांग रहे हैं? इस्तजीबू, रिस्पॉन्ड करो। एंड व्हाट इज दैट? के रिस्पॉन्ड टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। अब आप पूछेंगे हाउ डू वी रिस्पॉन्ड? अल्लाह ताला हमें पुकारते हैं तो हम जवाब तो नहीं दे सकते, ना हमें उनकी आवाज़ आती है ना हम उनको जवाब दे सकते हैं। किस तरह करते हैं हम जवाब? बाय ओबेइंग देयर कमांड्स। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कमांड्स, जो अहकाम दिए हैं, उनको ओबे करो, उनकी अतात करो। एंड हेसन टू डू सो, और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और फिर आगे है इन इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, यानी कि जब अल्लाह ताला आपको पुकारते हैं, हमें तो आवाज़ नहीं आ रही लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात हमारे सामने हैं, लिमा युहयिकुम, दैट्स विच विल गिव यू लाइफ, जो आपको जिंदगी देती है। ये किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है? ये उस चीज़ की, अल्लाह ताला किस चीज़ की तरफ पुकार रहे हैं? बस सिर्फ कह दिया कि जो आपको ज़िंदगी देते हैं, यानी वो हर चीज़ है, एवरीथिंग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो हैं पुकारते हैं हमें, और अल्लाह ताला उसके उसकी बेनिफिट्स को भी हाईलाइट करते हैं, और अल्लाह ताला को उसकी विजडम भी मालूम है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हकीम है, सबसे ज़्यादा खबीर है, और सबसे ज़्यादा अलीम है। तो ये जो एक ऐसी लाइफ की तरफ अल्लाह ताला हमें बुला रहे हैं, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं आपको बुला रहा हूँ विद ऑल इट्स कॉनोटेशंस। और वो हमें बुलाते हैं कि हम ऐसी फेथ में बिलीव करें, ऐसे ईमान में बिलीव करें जो हमारे दिलों को और हमारे दिमागों को, हमारी रूहों को जिंदा रखता है, और वो फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द जाहिलिया, जो जाहिलिया के दौर के जो रिस्ट्रिक्शंस थे जो हमने अपने ऊपर डाल लिए थे, बिकॉज स्पेशली हम लोग पाकिस्तानी, वी केम फ्रॉम अ जॉइंट हिंदू मुस्लिम थिंग। ठीक है, हम लोग पाकिस्तान में भी पैदा हुए, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे दे केम फ्रॉम देयर, रिश्तेदार वहीं से आए, तो उन्होंने कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ जाहिलिया के दौर का और क्या चीज़ हिंदू रस्में हैं, और हम लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं हमको कि ये एक ऐसा ईमान है जो हमको इग्नोरेंस से, जहालत से हटाएगा, जो हमको सुपरस्टिशन से हटाएगा, और ये जो लेजेंड्स के जो प्रेशर है ना, उनसे हटाएगा, हमारी मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करेगा, और हमारी सबमिशन जो है उसको हम बेहतर बनाएगा, जो हमारी जो सुपरफिशियल कॉजेज हैं उस पे नहीं रखेगा। वो हमें अल्लाह ताला वो चीज़ें जो सिखाएगा जो कि ईमान की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एक ऐसा ईमान है जो हमें सबमिशन से, उस चीज़ की सबमिशन से हमें बचाता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी को सबमिट नहीं करना है, किसी को भी नहीं, किसी प्रॉफिट को भी नहीं। और फिर उसके बाद इसकी वजह से जब हम किसी और को सबमिट करने जाते हैं, किसी इंसान को या किसी कब्र को या किसी मरे हुए इंसान को या अपने ह्यूमन डिज़ायर्स को, तो क्या होते हैं, फिर हम ह्यूमिलिएट हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम अपने आप को इस ह्यूमिलिएशन से बचा लो। ये वो ईमान है जो हमें एक ऑनर देता है, क्योंकि हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं जो अल्लाह से डायरेक्टली आता है। क्या है? नेमली द कुरान एंड द हदीस। और इस ईमान में, इस हमारी बिलीफ में, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें पुकारते हैं तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कहते हैं कि आपके पास ये पावर है, आप अपने लिए, अपने आप के लिए इसको एक्सेप्ट करो, आपके पास ये चॉइस है, आप एग्जॉल्टेड हो, आपको अपने दीन में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरा दीन है, ये इस्लाम है, और इसमें अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड्स भी रखे हैं, पनिशमेंट्स भी रखे हैं, और हमें मालूम है कब रिवॉर्ड मिलेगा, कब पनिशमेंट मिलेगा। अल्लाह ताला तो हमें फोर्स कर सकता था ना कि नहीं तुम सब मुसलमान हो, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाओ, कर सकता था कि नहीं? कर सकता था ना। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फोर्स नहीं किया। अल्लाह ताला ने ये कहा, अगर वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, उसने हमें चॉइस दी है कि हम विलिंगली ओबीडियंस के साथ अल्लाह के अहकामात को माने, अल्लाह के दीन पर चलें।
اور ہمارے ہارٹس جو ہے نا، وہ جو یحییکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سرٹنلی ہمارے ہارٹس جو ہیں، دے دے کم ٹو لائف، دے آر براٹ ٹو لائف، اگر ہم ایک ٹرو سلیو آف اللہ بن جائیں. اور ہمارے جو سولز جو ہیں، ہماری جو روحیں ہیں، جو ان کو بھی ایک نرشمنٹ ملتی ہے، غذا کہتے ہیں روح کی غذا. لوگ کہتے ہیں روح کی غذا میوزک ہے، ہم کہتے ہیں روح کی غذا اللہ کا کلام ہے. ہم کانسٹنٹلی جب ہم اوبے کرتے ہیں قرآن اور سننا پہ، ہماری روح کو غذا ملتی. آپ دیکھیں، آپ ایک دو دن قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ دین کی باتیں نہیں کریں گے، آپ کی روح ایسا ہوتا ہے جیسے خالی خالی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارن بھی کر رہے ہیں، اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے میسنجر کو رسپونڈ نہیں کیا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ ایک انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ حائل ہے، بیچ میں حائل ہے. یہ ایک پکچر آپ دیکھیں کہ کیسا ایک پکچر ہے. کین یو امیجن؟ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، میں بھی امیجن نہیں کر سکتی. یہ میرا دل ہے اور میرا منہ ہے، اور اس کے بیچ میں میں کیسے امیجن کروں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فزیکلی تو نہیں ہے نا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پاور سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سٹل آپریشن ہے، جس کی وجہ سے ایک ہیومن بینگ جو ہے، میں اور آپ، ہمارا جو ہارٹ ہے اور ہمارا جو مائنڈ ہے، یہ آپس میں سپلٹ ہے. ہم مائنڈ سے کچھ اور دیکھتے ہیں اور ہمارے ہارٹ سے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہارٹس کو بولا ہے کہ میں بیچ میں ہوں. اٹ از مائی پراپرٹی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے، تو میں اس ہارٹ کو ڈائریکٹ کروں گا جہاں میں چاہوں، ویر ایور ہی وشز. I come between them. I come between the human being and the heart. اور ہم اس وقت اپنے کچھ ٹوٹلی، ہم کہتے ہیں نا، انیبل ہو جاتے ہیں اپنے ہارٹ کو انفلوئنس کرنے سے. وہ ہارٹ جو ہمارے دل کے اندر دھڑک رہی ہے، جو دھڑک رہا ہے، جو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. مائنڈ سے ہم سوچتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ ہارٹ کے اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمیں کپ کپی سی آ جاتی ہے. جب ہم اس کو کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا دل جو ہے اللہ کے کنٹرول میں، ہمارے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے اس کو کسی طرح بھی انفلوئنس کرنے کا. اور ہیومن ایکسپریشن جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ قرآن کا افیکٹ ہارٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے. قرآن کا افیکٹ مائنڈ پہ ہو جائے، قرآن کا افیکٹ ہارٹ پہ کیسا ہوتا ہے، ہم نہیں معلوم ہی نہیں کر سکتے. اینڈ ہاؤ وی رسپونڈ ٹو اٹ. لیکن الٹیمیٹ میسج جو یہ ہے اس سٹیٹمنٹ کا، اس جملے کا، اس آیت کا، کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں الرٹ رہنا ہے، اپنے ہارٹ کو، مائنڈ کو الرٹ رکھنا ہے. ہمیں اپنی فیلنگز کو واچ کرنا ہے، ہمارے اپنے ایموشنز کو گارڈ کرنا ہے، کہ کوئی ایسی ٹینڈنسی نہ ہو جو ہمیں سلپ کرا دے، اور یا کوئی ایسی تھاٹ، ہماری فلیٹنگ تھاٹ آ سکتی ہے جو ہمیں پش کر دے ایسی چیز پہ جو اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں ہو، یا اللہ کے رسول کی ڈس اوبیڈینس میں ہو. ہمیں آلویز، یہی ہمارے سبق سیکھ رہے ہیں، وی مسٹ آلویز بی آن گارڈ. آلویز بی آن گارڈ. کہتے ہیں نا ڈاکٹرز کو آن گارڈ رکھا جاتا ہے، اسٹینڈ بائی پہ ہوتے ہیں وہ لوگ. ہمیں اپنے دل کو آن گارڈ، اپنے آپ کو آن گارڈ رکھنا ہے، کہ ہم کسی طرح بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور ڈیویٹ نہ کریں ایک سنگل مومنٹ کے لیے بھی. ہمیں بہت زیادہ مسٹ بی ویئر کہ ہم اللہ کے کسی بھی کمانڈ کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہوں، ڈس اوبے نہیں کر رہے ہوں. اسی لیے ہمیں بار بار یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی ہے. اور وہ بھی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یعنی کہ آپ ڈائریکٹر آف ہارٹس یا مقلب القلوب، آپ ہارٹس کو کنٹرول کرنے والے ہیں. آپ میرے ہارٹ کو اس طرح سے کنٹرول کریں، ایسے ڈائریکٹ کریں کہ میں آپ کی اطاعت کروں. قلب میری اپنے دین کے اوپر مجھے قائم کر دے، ثابت قدم کر دے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں کہ اینڈ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کی طرف ہم گیدر کیے جائیں گے. یہ ایک وہ دن ہے جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس دن نے آنا ہے. نو بڈی ول بی ایبل ٹو اسکیپ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نیور دا لیس، سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کال کر رہا ہے کہ رسپونڈ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جواب دو، استجیبو، تاکہ وہ ہماری فری چوائس کو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی فری چوائس سے ایکسیپٹ کرو گے تو ہی ول ریوارڈ اس. اور اس دن ہمیں معلوم ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں جو تحشرون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب جمع کیے جائیں گے. کیوں جمع کیے جائیں گے؟ تاکہ ہمارے جو گڈ ڈیڈز ہیں ان کا ہمیں بدلہ دیں، اور جو بیڈ ڈیڈز ہیں، ایول ڈیڈز ہیں، ان کا بدلہ دیں. پھر اللہ تعالیٰ آیت 25 میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ بہت سکیری آیت ہے. اینڈ بی اویئر، وَاتَّقُوا، بی مائنڈفل. فتنتن، یہ فتنتن یعنی ایک
ٹرائل ایک ٹیسٹ جو ہے کسی بھی ٹرائل کا، لا تصیبن الذین، اٹ ول ناٹ افلیکٹ اونلی ظلم الذین ظلموا دوز ہو ہیو رانگڈ امنگ یو، خاصہ اونلی مطلب ان کو نہیں کرے گا بیفال، رادر کیا ہوگا، اٹ ول بیفال ادرس ایز ویل۔ اگر رانگ ڈوئنگ اگر پریویل کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کمیونٹی میں، اور کوئی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو ہم سب اس میں شامل ہیں نا۔ یہ ہم سب کے لیے وارننگ ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ کمیونل نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے۔ اٹ ول اسپریڈ، اٹ ول اسپریڈ، کیا ہوگا کہ ٹرائلز ہوں گے سب کے لیے، جو گلٹی ہیں اور جو نان گلٹی ہیں، کہتے ہیں گلٹی بھی اور انوسنٹ بھی، سب کے اوپر وہ ٹرائل آ جائے گا۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں، پوری کمیونٹی میں نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اپنی فیملی میں کریں، اپنے گھر میں کریں، کہ رانگ ڈوئنگ کو پریونٹ کریں۔ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا، سورہ نمبر 3 آیہ نمبر 104، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتی کہ لیٹ دیر بی اے گروپ among you، جو دوسروں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اور جو انکریج کرتا ہے ان لوگوں کو جو اچھا کام کرے، اور فوربٹ کرتا ہے برائی سے، اور وہی لوگ ہیں اولئک، کیا تھا، ہم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو سکسیسفل ہوں گے، جو فلاح پائیں گے۔ اچھا، تو ایسی سچویشن میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وی مسٹ ٹرائی آر بیسٹ کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں فرام اللہز ریٹریبیوشن، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے ہمیں سزا دینے سے۔ کس طرح؟ بائی فار بڈنگ ایول، برائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اینڈ سپریسنگ یا اوور پاورنگ دوز ہو ڈو ایول اینڈ اسپریڈ مسچیف ٹو دی ایکسٹینٹ پاسبل۔ مار دھاڑ کے نہیں کرنا ہے، کسی کو مکہ مار کے نہیں کرنا ہے تم یہ غلط کہہ رہے ہو۔ ایسے لوگوں کو اپرچونٹی ہی نہیں دینی چاہیے کہ جو رانگ کو کمٹ کرے یا سن کو کمٹ کرے۔ ہم سب کو وہ حدیث معلوم ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ میں سے کوئی ایول دیکھے، کوئی شر ہوتا ہوا دیکھے، لیٹ ہم چینج ود ہز ہینڈ، یعنی اس کا ہاتھ روک لو، مارو نہیں۔ اف یو کین ناٹ ڈو سو، جو کہ مشکل ہوتا ہے ہاتھ سے کسی کو روکنا، اچھا چھوڑ دو چھوڑ دو، ایسے نہیں، تو ایٹ لیسٹ ود یور ٹنگ، اپنے ٹنگ سے کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے دل سے اس کو برا مانے، اینڈ دس از کیا، دا ویکسٹ لیول آف ایمان۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت اینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَعَلَمْ، پھر کہتے ہیں جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پنشمنٹ میں بہت سیویئر ہے۔ اور یہ پنشمنٹ کس کے لیے؟ جو اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے اللہ کے غضب پہ، اور جو سٹرگل نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ آیہ نمبر 26، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا، اگین نا، اور ذکر کرو اور ریمائنڈ کرو، ریممبر کرو، وَاذْكُرُوا اینڈ ریممبر، إِذْ أَنْتُمْ، when you were قلیل، when you were very few، جب آپ بہت کم تھے، آپ یاد کریں جب آپ بہت کم تھے، مستضعفون، you were weak، you were oppressed، آپ ضعیف تھے۔ تو ذکر یذکرو تو آپ کو معلوم ہے نا، ذکر یذکرو ذکرن، اور مستضعفون جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں، چل گئے، اسم مفعول ہے فرام مصدر، ٹھیک ہے، یعنی کمزور، ضعیف، اور ضعیف سمجھے جانے والا، مطلب وہ ضعیف اور کمزور نہیں ہے لیکن سمجھے جانے والا، جس کو زبردستی ویک بنایا گیا، فارم 10 ہے۔ اور اس کا یہ یہاں پر چونکہ یہ مفعول، اسم مفعول ہے مصدر سے، تو میں نے پوری گردانیں اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جب تم ویک سمجھے جاتے تھے، ریممبر وین یو آر ویری فیو اینڈ یو ور کنسیڈرڈ ویک یا اوپریسڈ ان دی ارتھ، فی الارتھ، ان دی ارتھ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے یا کمزور تھے زمین میں، تخافون، یو ور فیئرنگ، آپ ڈرتے تھے، خاف واو، خا واو فاو، خا واو فا، خافا یا خافو خوفن، یعنی آپ ڈرتے تھے، آپ کو خوف تھا، ان یتخطفکم، یتخطفکم کے روٹ لیٹرز ہیں خا طا فا، تخطف، یتخطفو، تخطفن۔ یہ لفظ شاید آپ نے پہلے نہیں پڑھا، یہ کچھ اس طرح، اس کا فارم یہ 5 ہے، تخطف، یتخطفو، تخطفن، یعنی کہ ایسا ہے جیسے کسی کو جھپٹ کے لیا جائے، جھپٹ کے لے جائے، سنیچ کر لیا جائے۔ تو اس میں کیا ہے، تخافون، یو آر فیئرنگ، ان یتخطفون، دیٹ دے مائٹ سنیچ یو، دے مائٹ ڈو اوے ود یو، الناس، کون، دا پیپل، فآواکم، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سو ہی شیلٹرڈ یو، سو ہی شیلٹرڈ یو، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں اچک لے جائیں گے، ہاں اردو کا لفظ اچھا ہے، اچک لے جائیں گے لوگ،
تو اس نے تمہیں جگہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، تمہیں پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ and strengthened you، آپ کی مدد کی کس چیز سے؟ بِنَصْرِهِ with his help، وَرَزَقَكُمْ and he provided for you مِنَ الطَّيِّبَاتِ with pure and good things لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ so that you may be grateful۔ اور تمہیں قوت دی، اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ دی اور روزی دی پاکیزہ چیزوں سے، طیبات پاکیزہ چیزوں سے، کس لیے؟ تاکہ تم شکر کرو۔ لعلکم اینڈ میں آ جاتا ہے، اس کا جو اینڈ کا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کس لیے دیا اللہ نے؟ تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ نے تم پہ یہ ساری بلیسنگز کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سلیوز کو، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سلیوز کو ریمائنڈ کر رہے ہیں ان کی پریویس سٹیٹ کی، کہ کتنے ویک تھے، کتنے سبجوگیٹڈ تھے، کون کہاں پر؟ مشرکین مکہ کے ساتھ، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلپ کیا جبکہ اتنے ہیوملیشن میں ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمبرز کو انکریز کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قلیل تھے، میں نے تمہارے نمبرز کو انکریز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا جبکہ وہ پور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رچ کر دیا۔ اور وہ کہ جبکہ سبجوگیٹڈ تھے، یعنی کہ لوگوں کے کنٹرول میں تھے، اور وہ ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ لوگ ان کو اچک کے لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مائگریٹ کی اجازت دی، ہجرت کی اجازت دی فرام مکہ ٹو مدینہ، اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ریفیوج دیا، ان کو ایک جگہ دی رہنے کے لیے، انہوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرینتھن کیا بِنَصْرِهِ اپنے ہیلپ سے، اور ان کو پیور اینڈ گڈ تھنگس مہیا کی، طیبات ان کو دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اینیمیز کو ڈیفیٹ بھی کی۔ ہم نے ابھی غزوہ بدر کا پڑھا تھا کہ ڈیفیٹ بھی کیا، اور پھر کیا کیا؟ ان کی جو بوٹیز ملی، مال غنیمت، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ ابھی میں سورہ الانفال میں پڑھ رہے ہیں بوٹیز کے متعلق بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہے یہ سب کچھ میں نے تم پہ بلیسنگز کی، مکے سے مدینے لے گیا، تم لوگوں کو جنگ بدر کرائی، سب کچھ کیا، تمہیں سب کچھ دیا، بلیسنگز کی۔ پچھلے سبق میں بھی اتنی ساری بلیسنگز ہم نے پڑھی۔ پھر اللہ کرتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندو، سو دیٹ یو may give thanks for what؟ for Allah's blessings and Allah's kindness۔ اس کا مطلب ہے ہم ریفلیکٹ کریں کہ ہمارے اندر شکر ہے کہ نہیں، صبر ہے کہ نہیں۔ اس میں صبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن شکر اور صبر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ازیدنکم، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے گا، اور ہمیں ایشورنس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا اور ہم شکر گزار ہوں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بہترین کر سکیں گے، ورنہ ہمارے دماغ پہ اور چیزیں ہوں گی۔ آیہ نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ تخونو کا لفظ کس سے ہے؟ خیانت۔ آپ سب اردو جانتے ہیں، تخونو خیانت کا لفظ ہے، خا واو نون، خانہ یخونو، خونن و خیانتن، اردو میں جیسے ہم خیانت کہتے ہیں نا۔ O you those who believe، لا تخونو، do not betray Allah، do not do خیانت with Allah، do not betray the trust of Allah۔ تخون اللہ والرسول، do not betray Allah and the messenger۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ and betray your trusts while you know what you are doing۔ اور اپنی امانتوں، یہ پورا اکٹھے ہے، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ and do not betray ہے، لیکن لکھا ہوا اس کے ساتھ ہے، تو دو دفعہ نانا نہیں یوز ہوا ہے۔ لا تخونو، لا تخونو دو دفعہ نہیں ہوا ہے، it means for the same۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے، what while you know، انتم تعلمون while you know what you are doing، جانتے بوجھتے۔ 28 کو بھی پڑھ لیتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ and know، جان لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انما that اموالکم your wealth و اولادکم and your children فتنہ are a trial۔ اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ and that Allah has with him، عِندَهُ with him أَجْرٌ a reward عظیم great۔ 27 28 کی تفسیر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کر رہے ہیں ہم کو، بلیونگ سلیوز کو، مجھ کو اور آپ کو بھی بول رہے ہیں کہ لا تخونوا اللہ والرسول، ڈو ناٹ بیٹرے اللہ اینڈ دا میسنجر۔ اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے وارن کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ٹرسٹ ہے جس کو ہم بیٹرے کر سکتے ہیں؟ What trust is this؟ اللہ کس ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ It is the pledge، it is the pledge، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ہم کہتے ہیں، اشہد اللہ بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ پلیج ہے جو ہمیں اپنی لائلٹی کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیا، اللہ تعالیٰ کے میسنجر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
دس از آور، اسی کلمہ طیبہ یہ جو ہم شروع میں ہی پڑھتے ہیں، یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دس از آور ایکسیپٹنس آف اسلام. اور صرف ایکسیپٹنس نہیں ہے، سبمیشن ٹو اٹ. ہم اس میں سبمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. جو کچھ اللہ کے احکام ہے اس کو ہم بجا لاتے ہیں، اس کو ہم اوبے کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے، اور یہ کلمہ طیبہ جو میئرلی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وربل اسٹیٹمنٹ، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم تو اب جنت میں جائیں گے. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لیونگ، جس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، جس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. ایون دو یہ امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے، اس میں بہت سارے آبسٹیکلز بھی آتے ہیں، بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں. یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ راستہ دشوار ہے. اٹ از اے کوڈ جو ہمارے ایمان کو بلڈ کرتا ہے. ہماری جو ہیومن لائف جو ہے اس کو اس ڈیکلریشن پہ چل رہا، دیر از نو ڈیٹی بٹ اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہی ہم اپنے ٹرو رب کو، صرف اللہ کو سبمٹ کر رہے ہیں. اور ہماری پوری کمیونٹی جو ہے، اپنے گھر والے، اپنی کمیونٹی والے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، ان سب کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹو کیا کرنا کہ اس لا کو امپلیمنٹ کریں. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ مشن کس کا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس کے حوالے کیا تھا، یہ قرآن کس کو آیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، آگے کیسے بھیجا؟ ان کی تو زندگی ختم ہو گئی 23 ایئرس کی نبوت کے بعد. جب وہ 63 ایئرس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، وہ تو چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ ان کے جو صحابہ تھے، وہ جنریشن جو تھی صحابی، انہوں نے ہیلپ کیا. پھر صحابہ کے بعد نیکسٹ جنریشن تابعی تھے، تابع تابعین تھے، کرتے 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 ہماری جنریشن آ گئی. سب نے سیکریفائسز دی. اس وقت تو بہت سیکریفائسز کی ضرورت تھی، کتنی جنگیں ہوئیں، کیا کیا ہوا، کتنوں کو مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا. لیکن سب نے سیکریفائسز کیا، اور انہوں نے اس مشن کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی لی. اللہ تعالیٰ میں اسی کے متعلق بتا بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ہم لوگوں نے، یہ بات مجھے پہلے اتنی زیادہ پتہ نہیں تھی، جب سے قرآن کو اچھی طرح پڑھا نہیں تھا. میں حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا نا کہ یہ کیسے، یہ میں پڑھتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. یہ سورہ الاحزاب میں ہے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، آگے پڑھیں گے. سورہ الاحزاب آیا سورہ نمبر 33 آیا نمبر 72. انا اردنا الامانتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آفر کیا امانہ، ایک ٹرسٹ، علی السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، the heavens and the earth کو اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا، یہ آفر کیا. والجبال، اور پہاڑوں کو. لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ وہ انہوں نے ریفیوز کیا، کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اشفقنا منہا، اور انہوں نے دیور فیئرفل، وہ ڈر رہے تھے اس سے، اس کی ذمہ داری لینے سے، آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، سب کو. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے کیا کیا؟ اس کی رسپانسبلٹی کو، حملها، اس کو کیری کر لیا، اٹھا لیا. انہ کانا ظلومن جہولا. پھر اللہ تعالیٰ کہنے یہ جو انسان ہے، یہ انہ کانا یعنی بے شک یہ کیا تھا؟ ظلومن تھا، یہ انجسٹ تھا، وہ جہولا، اور یہ اگنورنٹ تھا. اتنی بڑی ذمہ داری لینا. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بہت ہی ظالم اور جاہل ہے. وی لرن فرام دس، کیا لرن کرتے ہیں؟ کہ جو اپنی فلفل کرے گا اپنے ٹرسٹ کو، اس کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا. اور جو اس کو فلفل نہیں کرے گا، اس کو بیٹرے کرے گا، تخون، اس میں خیانت کرے گا، اس کے لیے سیویئر پنشمنٹ ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی. اور یہ جو ٹرسٹ اللہ نے دیا تھا اس قرآن کو، اس کو بھی ہم نہیں سنبھال سکے. اور بائی ڈوئنگ سو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو اپنی ورسٹ آف کیریکٹرسٹکس جو ہیں، ہم اس پہ آ جاتے ہیں، اور ہم ورسٹ آف ڈیڈس کرنے پہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اور میں انسان کے بارے میں کہہ رہی ہوں. اور وہ جو ورسٹ آف ڈیڈس پہ آ جاتا ہے، جو انسان، اس نے کیا کیا؟ وہ بیٹریل پہ آ جاتا ہے، خیانت پہ آ جاتا ہے، دھوکہ دینے پہ آ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. کس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ پرفیکٹ ہونے کے بدلے ورسٹ ہو جاتی ہیں. یعنی فلفل دا ٹرسٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یو ول بی دا بیسٹ آف کریچرس. اگر اس کو آپ بریکیں گے، خیانت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ورسٹ آف کریچرز ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ 28 میں کہتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. بہت زبردست سینٹنس ہے. میں اور آپ اس کو دیکھیں، یہ میرے ورڈز نہیں ہیں. آپ کہیں گے اس نے ہمارے بچوں کو اور ہماری مال کو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بنا دیا. نہیں، یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، نا آپ کے ورڈز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں کہ ہمارا ویلتھ
اور ہماری چلڈرن ہماری ایک ٹرائل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہے. میں نہیں کہتی ہوں کہ یہ آسان ہے. ان کا لو، اپنے ویلتھ کا اور اپنے بچوں کا لو ہمیں پرومپٹ کرتا ہے کہ ہم اور اس کے ساتھ اپنی ڈیزائرز ہیں، اپنے ومز ہیں، اس کو ہم اس ٹرسٹ کو فلفل کرنے کے بدلے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرے بچے نے کہا، میں نے اس کی خاطر یہ کیا، میرے پاس اتنا مال تھا، میں نے یہ کر لیا. اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، بچوں کا بھی صحیح استعمال ہو سکتا ہے. بچوں کی صحیح پرورش کر لیں، وہ ہمارے لیے ثواب ہے. بچوں کی غلط پرورش کر لیں، مطلب یہ تو ہماری جتنی آؤٹ کم از ناٹ ان آر ہینڈس. ایون نو علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی نہیں مانا. تو آؤٹ کم از ناٹ ان آر ہینڈس، لیکن ہمیں کوشش کرنی، ہماری جد و جہد کی ہمیں ثواب ملے گا. تو ہمارا ویلتھ اور ہماری چلڈرن وی نو کہ ہمارے پاس ٹیمپریریلی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے پاس جائیں گے. ہم نے بھی چلے جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے. اللہ نے ہم کو دیا، اللہ واپس لے لے گا. ان کو بھی لے لے گا، ہمیں بھی لے لے گا. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن اس میں بہت بڑا ریوارڈ ہے. اگر آپ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس ٹیسٹ سے بچا لیں مال اور اولاد کی، تو اگر ہماری ایک ریزن، ہماری اگر تھنکنگ جو ہے وہ اگر ساؤنڈ ہے، ریزننگ ساؤنڈ ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کو پریسیڈنس دینا ہے؟ مال اولاد کو دینا ہے یا ہمیں ایک گریٹر ریوارڈ کرنا ہے؟ اولاد اور مال دونوں کو صحیح جگہ پہ یوز کرنا ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے دنیا کے ہیں، اسمال ٹرانزینٹ ڈیمینیشنگ ٹائپ کے پلیجرز ہیں، اس کو فورگو کر دیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں کھانا پینا چھوڑ دیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ شابی کپڑے پہن کے پھریں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، دنیا میں سب کچھ کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا کم کر کے تھوڑا آگے اللہ کی طرف بڑھیں. تو اگر ہم اپنے انٹلیکٹ کو اور وزڈم کو یوز کریں گے اور ان چیزوں کو وے کریں گے کہ کون سی چیز ہمیں آخرت میں کام آئے گی، کون سی چیز از مور ڈیزرونگ آف گیونگ پریسیڈنس، تو ہم کس چیز کو چوز کریں گے؟ اللہ کی رضا کو. پھر آیا 29 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. آپ دیکھیں ساری آیتیں یا ایھا الذین آمنوا، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے. O you those who believe, آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, O you those who believe, ان تتقوا اللہ, if you have taqwa of Allah, if you fear Allah, if you are conscious of Allah, mindful of Allah, یجعل لکم فرقانا. یجعل he will make، یعنی کون بنے گا؟ اللہ بنائے گا. he will make you فرقانا. He will make for you a criterion. فرقان کیا ہوتا ہے؟ criterion which distinguishes the evil from the good. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو وہ تمہیں فرقان دے گا، یعنی وہ جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. کفر یکفر تکفیرن فارم 2 ہے، کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ وہ ریموو کر دے گا. He will remove وَيُكَفِّرْ and he will remove عنکم from you سیئاتکم your evil deeds. وَيَغْفِرْ لَكُمْ and he will forgive you. کتنا پیارا سینٹنس ہے. اور وہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم and Allah is the possessor of فضل العظیم، of great bounty. باؤنٹی گریٹ ہوتا ہے لیکن ہم گریٹ باؤنٹی انگلش میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تتقوا اللہ، اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ مجھ کو اور آپ کو ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم وی شوڈ ریمین کانشیس آف اللہ، وی شوڈ ہیو تقوی آف اللہ. آپ کہیں گے میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ دیکھیں آیا بھی بار بار ریپیٹ کر رہی ہے. اٹس ناٹ می ریپیٹنگ، اٹس دی آیا. بار بار اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، کہ ہم اتنی ہیوی رسپانسبلٹیز کو نہیں سنبھال سکیں گے اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی ہیں unless we are fully aware of our true position. تو ہمارے پاس جو پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فرقان دیا سب سے پہلے، that light that clears our misunderstandings. اور اگر ہماری ایسی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ڈٹرمنیشن بھی دی ہے، ایک عزم دیا ہے جو ہمارے فٹ سٹیپس کو ثابت قدم رکھتے ہیں along this road. اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. وی کین اونلی ہیو دس جب ہمیں تقوی آف اللہ ہو، اور جب ہم اس لائٹ سے بینیفٹ کر سکیں جو اللہ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہو. تو ہیونگ تقوی از دا وے ٹو اینڈ دا سائن آف بلیسنگس اینڈ سکسیس. تقوی ہونے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم کانشیس آف اللہ، اللہ کی نعمتیں آئیں گی اور ہمیں کامیابی ملے گی، فلاح بھی ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے has showed us the connection between taqwa and a great deal of good in کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اس آیا میں اللہ تعالیٰ 4 چیزیں بتا رہے ہیں کہ جس کو تقوی ہوگا اس کے لیے 4 تھنگس ہیں، 4 blessings ہیں، اینڈ ایچ ون آف از بیٹر دین دی ادر، اینڈ ایچ ون آف دس is better than this world and all that it has. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجعل لکم فرقانا، He will make you a criterion. اور آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ کرائٹیرین کیا ہوتا ہے، فرقان، اللہ تعالیٰ نے فرقان کا لفظ یوز کیا ہے، یعنی وہ نالج اور وہ گائیڈنس جس کے ساتھ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں بٹوین ٹرو گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں ٹروتھ اور فالسہڈ کا پتہ چل جاتا ہے، ہمیں لافل جو حلال ہے اور پروہیبٹڈ جو حرام ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، اینڈ دوز ہو آر بلیسڈ آر دوز، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کون بلیسڈ ہے اور کون ڈومڈ ہے، نظر آ جاتا ہے۔ The truth itself may not be lost to human nature. جو ٹروتھ ہے وہ ہماری نیچر سے جاتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فطرت ہے، جو ہم پیدا ہوئے ہیں، آپ نے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو فطرت ہے ہماری، اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا تھا، الست بربکم پوچھا تھا، اللہ نے پوچھا تھا اور ہم نے رسپونڈ کیا تھا ٹروتھ کی طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں ہم نے پڑھا تھا، تو ہماری جو نیچر ہے اٹ رسپونڈس ٹو دا ٹروتھ، لیکن ہماری جو ڈیزائرس ہیں نا وہ کبھی کبھی ایسے کرتی ہے، ٹروتھ اور نیچر میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے لیکن میرا ڈیزائر یہ، آئی ڈونٹ نو whether I'm making sense to you or not، لیکن we have certain desires جس کی وجہ سے ہم ٹروتھ کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ہماری جو ہیومن نیچر جو ہے، جو کہ ہماری جو اصلیت ہے، جو ہماری فطرت ہے، اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں، اور یہی ڈیزائرز ہیں جو ہم کو ہمارے ویژن کو بھی کلاؤڈ کر دیتی ہے اور ہمارے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ تو یہی ہے پیپلز کے جو ڈیزائرز ہیں، میرے اور آپ کے جو ڈیزائرز ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آرگیومنٹ سے نہیں سالو کرنا ہے، اس کو تقوی سے سالو کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو سٹینڈرڈ کیا ہے، تقوی ہے، اور یہ تقوی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس تقوی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرقان دیا ہے۔ وہ فرقان جب ہم کو ملتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اٹ از اے پرائس لیس گفٹ، اس کی کوئی ویلیو آپ لگا ہی نہیں سکتے ہیں کہ وی کین ڈسٹنگوش بٹوین دا ایول اینڈ دا گڈ۔ الحمدللہ، یہ سب سے پہلا ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ بلیسنگز کیا ہیں؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سیکنڈ یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، and he will remove from you your bad deeds، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، and he will forgive your sins۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب یکفر اور یغفر، جب یہ الگ الگ یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اندر یہ میننگ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں تو اللہ ہماری برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو دور کر دیتے ہیں تو ہماری مغفرت بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ اکٹھے مینشن ہوتے ہیں، یکفر یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپیشن آف بیڈ ڈیڈس، ایکسپیشن آف بیڈ ڈیڈس ہوتا ہے، یعنی جو ہمارا کفارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، ہم سے دور کر دی کس چیز کو؟ ہماری برے اعمال کو، سیئات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا سیئات کو، ہمارے برے اعمال کو۔ یہ کون سے سیئات ہیں؟ یہ مائنر سنس ہیں، صغیرہ گناہ ہیں۔ اور جب یغفر آتا ہے، وہ فارگیونیس آف سنز آتا ہے، اٹ ہیز ٹو ڈو ود میجر سنس، کبیرہ گناہ۔ سو جب یہ اکٹھے آ گیا، اس وقت صغیرہ کبیرہ سب گناہ آ گئے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، کس طرح دعا کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں اللہ صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف کر دے، دانستہ نہ دانستہ سب گناہ معاف کر دے۔ تو یہ 2 ریوارڈز ہیں، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ فورتھ ریوارڈ کیا ہے؟ بہت بڑا ریوارڈ ہے، کس کے لیے؟ اگین جو تقوی کر رہا ہے، تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اوور our whims and our desires، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ از the possessor of abundant grace، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے۔ یعنی کس چیز میں؟ یہ چاروں blessings، all the 4 blessings جو اس آیت میں mention ہوئے، these blessings can only be provided by our رب۔ کیوں؟ کہ ہمارا رب جو ہے اس کی گریس، اس کی باؤنٹی، اس کا فضل، اس کا کرم بہت زیادہ ہے، ذو الفضل العظیم، وہ لمٹ لیس ہے، وہ ان سیزنگ ہے، اٹ کنٹینیوز، اٹ ول نیور اسٹاپ، اٹ ول نیور اسٹاپ۔ اللہ کا گریس نہیں رکے گا، لیکن ہماری زندگی رک سکتی ہے، ہم کسی وقت یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، اس سے پہلے اللہ کے گریس سے فائدہ لے لیں۔
آیہ نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ یہ آیت سنی بھی ہے، جب سیرہ آف دا پروفٹ پڑھتے ہیں اس میں یہ سب بات ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ، and when they plotted، مَكَرَ يَمْكُرُ مَكْرٌ، and when they plotted، مشرکین مکہ، بِكَ against you، الذین those who کفروا، those who disbelieve، لیوس بیتو کا یعنی کہ آپ کو اریسٹ کر لیں، لیوس بیتو کا یعنی آپ کو اسبتا یوس بیتو اسباتون، سا با تا روٹ لیٹرز ہیں اور یہ فارم 4 ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ کر لیں ڈس بلیورز نے، او یقتلو کا یا وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو کا یا وہ آپ کو مکے سے ڈرائیو آؤٹ کر دیں، نکال دیں، خرج یخرجو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا پڑھتے ہیں، اینڈ وین پلاٹڈ اگینسٹ یو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے دوز ہو ڈسبلیوڈ ٹو اریسٹ یو، یعنی کیپ یو ان چینس، یہ بھی ٹرانسلیشن میں لکھا تھا، اور ٹو کل یو اور ٹو ڈرائیو یو آؤٹ فرام ویئر، فرام مکہ، اور جب کافر تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ and they were planning، they were plotting، وَيَمْكُرُ اللَّهُ but Allah was planning too، واللہ خیر الماکرین and Allah is the best of planners۔ وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی ایک ریمائنڈر ہے اس سچویشن کا، یہ آیت نمبر 30 کے آف مکہ، مکے میں جب تھے، جب کہ ان کی ایک بہت ارلی سچویشن تھی، اور اس وقت بیفور دے وینٹ اے ٹوٹل ٹرانسفارمیشن، ابھی تو مکے میں وہ لوگ مشرکین کے ظلم اور ستم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ریمائنڈر آلسو سرو کرتی ہے ایز اے ری ایشورنس، یعنی کہ فیوچر میں کیا ہونے والا تھا، اینڈ ڈراز اٹینشن ٹو دا وزڈم بیہائنڈ دی آپریشن آف اللہ as well۔ اللہ کی وزڈم کیا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ایک چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس میں کیا وزڈم ہے، کیا حکمت ہے۔ بیفور ہجرہ کی یہ بات ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز سراؤنڈیڈ بائی ڈس بلیورس، سب باہر بیٹھے تھے پلان کر کے، اور وہ لوگ ڈیوائس کر رہے تھے کہ کس طرح ایک ایسی اسٹریٹجی کریں جس سے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ امام احمد ریلیٹ کرتے ہیں آن دی اتھارٹی آف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قریش ایک کنسلٹیشن میں تھے، ایک مشورہ کر رہے تھے ون نائٹ ان مکہ، اور پھر وہ دارالندوہ میں تھے، دارالندوہ میں جہاں وہ اپنی سیکرٹ کنسلٹیشنز کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور آپ نے تینوں چیزیں پڑھ لی، یا ان کو امپریزنمنٹ کر لیں، یا ان کو قید کر لیں، یا ان کو مار ڈالیں، اور یا ان کو مکے سے ایکسائل کر دیں، نکال دیں، اور ہر آپشن کی جو ہے جو پروپوز کرتا تھا وہ اپنے اپنے کیسز بتاتا، اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اور پھر اینڈ میں کیا ہوا، جو ورسٹ آف دیم تھا یعنی ابو جہل تھا، اس کی بات پہ انہوں نے اگری کیا، اور اگری کیا انہوں نے پلان بنایا کہ قریش کے ہر قبیلے میں سے، ہر کلین میں سے ایک بندے کو لیں گے اور اس کو ایک شارپ سورڈ دیں گے، اس کے ہاتھ میں تلوار دیں گے، اور سب کے سب ہر قبیلے کا بندہ جو وہ نامینیٹڈ بندہ ہوگا وہ سب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ تلوار ماریں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک ہی ہوگا نا، یہ سپریڈ ہوگا کیسے کہ بلیم جو ہے تمام کلینس پہ ہو جائے گا، کہ بنو ہاشم جو ہے ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب کوئی قتل کرتا تھا تو اس کا بلڈ منی، دیت جس کو کہتے ہیں عربک میں دیا کہتے ہیں، کہ بھئی اس بلڈ منی اس کو دے سکتے ہیں، اور جو بھی ہے قتل کے بدلے قتل، اور یہ سب ہے خون کے بدلے خون، لیکن وہ کیسے کریں گے؟ پورا قریش اگر اس کا ہر قبیلہ ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، ہر ایک نے ایک ساتھ مارے تو کس سے لیں گے، کیا کریں گے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب پلان کیا تھا، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے، اس انتظار میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ٹائم ہے، کب وہ نکلیں گے اور اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، ظاہر ہے وہ اٹھ کے اپنے بیڈ سے باہر جائیں گے، سب باہر انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ پلاننگ اپنی پلاٹنگ کرتے، لیکن اللہ اپنی پلاٹنگ کر رہا تھا، and اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز۔ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلیسنگز کا جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بیسٹو کی ہے، جبکہ مشرکین مکہ پلاٹ کر رہے تھے and they were driving him out۔ اللہ تعالیٰ was fully aware about whatever they were saying and whatever they had decided، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پلاٹس کو ناکام کر دیا، فیوٹائل بنا دیا، اور ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا پلان کر رہے ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ ہیومن بینگز جو ہیں ہم پلان کر سکتے ہیں، ہم پلاٹ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے جو پلانس ہیں وہ سپیریئر، موسٹ سپیریئر ہیں،
اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پلان آ کے رہتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈیوائن ول اس میں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلیورز کو کس طرح پروٹیکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبریل علیہ السلام آئے اور انفارم کیا، اور انہوں نے کہا کہ مکے کو امیڈیٹلی چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ جلدی سے اٹھے اور گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور ان کو انفارم کیا کہ ابھی ہمیں پرمیشن مل گئی ہے کہ ہم ہجرہ میک کریں، ہم ہجرت کر لیں۔ یہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آ کے لیٹے، یہ سب کچھ ان کو بس یہ چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور، تو چلو میرے ساتھ چلو۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایشوز سے ڈیل کرنی تھی۔ سب سے پہلے ان کو یہ تھا کہ وہ بیفور دا قریش وڈ نو یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے پلنگ میں سو جائیں، آپ سب نے یہ سیرہ میں سنا ہوا ہے، میرے پلنگ پہ سو جائیں اور اپنے آپ کو کور کر لیں اس گرین مینٹل کے ساتھ۔ اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائیں، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائی تھیں، اپنی بلانگنگز رکھوائی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ٹرسٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کریں گے۔ پھر ان دا مڈل آف دا نائٹ، جب کہ سارے لوگ ڈس بلیورز باہر لیٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اینیمیز تھے ان کو کچھ غنودگی دے دی، یا کچھ ایسا نیند پہ سلا دیا کہ اللہ کی پروٹیکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیفلی نکل گئے۔ اس کے بہت سارے آپ پڑھیں گے نا سیرہ میں، ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، میں ہر انٹرپریٹیشن نہیں گھس رہی ہوں، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، بس ہمیں اتنا معلوم ہے نا، فار اس دس از انف کہ اللہ نے اپنی پروٹیکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیفلی نکال دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے سے پہلے ایک امیزنگ ڈیسیجن یہی تھا کہ اتنی ڈینجر تھا اس وقت، ایکسٹریم ڈینجر تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنیسٹی نہیں چھوڑی، اپنی ٹرسٹ وردینس کو نہیں چھوڑا۔ وہ سارا سامان ان کے پاس تھا، چھوڑ کے بھی جا سکتے تھے، لے کے بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بٹرے نہیں کیا ان لوگوں کو جو ان کو بٹرے کر رہے تھے۔ یعنی لوگ بٹرے کر رہے تھے، یہ ان کو اچھا، یہی تو ہمیں ہونا چاہیے، کوئی ہمیں بٹرے کرے ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں۔ انسٹیڈ کیا ہوا، انہوں نے ان کی بیڈ ڈیڈ کو گڈ ڈیڈ سے جواب دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ مائگریٹ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ غارِ ثور کا چکر اور وہ سب ہے، وہ سب ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں، تو ہم صرف اس ایک آیت کو انٹرپریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کس حالت میں تھے اور انہوں نے کیا کیا پلان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو بچا دیا، اور پھر آپ مدینہ چلے گئے، اور پھر آپ دوبارہ جب مکہ آئے، جب فائنلی مکہ آئے، کس وقت آئے؟ فتح مکہ کے وقت۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹمنٹ ہے کہ میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا۔ دس از ڈیوائن پروٹیکشن۔ اور یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پلاٹس کو ناکام کرے گا۔ ابھی بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے دل کانپ رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز جو ہے وہ ان سب کافروں کے پلان سے بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دن پروٹیکشن دے گا۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایمان کو سنسیئر ہونا چاہیے، ہماری اوبیڈینس جو ہے اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہونا چاہیے، ہمیں لعلکم تشکرون، تاکہ ہمیں گریٹیچیوڈ ہونا چاہیے، وتوکل علی اللہ، اور ہمیں اللہ پہ ریلائنس ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ بھی لرن کرتے ہیں کہ جو ارلیئر مسلمز تھے انہوں نے جو ٹرائلز فیس کیے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی مدد کی، تو کیا اب اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے؟ آیا نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، and when are recited، تتلا جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے، علیہم upon them، آیاتنا our آیات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالو they say قد سمعنا certainly we heard، لو نشاء and if we willed، اگر ہم چاہتے، and if we willed or we wished، لقلنا مثل هذا، we could say like this same things like this with the example of this۔ اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں تو وہ کہتے تھے ہم نے سنا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ جو قرآن کی آیتیں ہم بھی ایسے کہہ سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، not this is except stories of the former people۔ سٹوریز، اساطیر سٹوریز ہیں، سین طارا، اس کا سنگولر ہے استورتن، تو یہ تو صرف کہانیاں ہیں اگلوں کی، یعنی یہ تو پچھلی کہانیاں، دیز آر جسٹ ٹیلز آف دا فارمر پیپل۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ریجیکٹ کر رہے تھے وہ اپنی سٹبرنس کی وجہ سے کر رہے تھے. جب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات ریویل کرتے تھے تو ان کو ہائی لائٹ کرتے تھے کہ ٹروتھ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو وہ کہتے تھے یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اسی طرح کی اور ہم بھی بنا سکتے ہیں. اٹ از نتھنگ بٹ اسٹوریز آف دا فارمل پیپل. اس سے پتہ چلتا ہے کتنے سٹبن تھے اور اپنی رانگ ڈوئنگ میں کتنے پرسسٹنٹ تھے. اللہ تعالیٰ چیلنج دیم کہ آپ ایک ایسی ایک صورت بھی آپ بنا دیں، ایک سورہ بنا دیں، اینڈ کال اپان ہو ایور یو وانٹ ٹو بسائڈز اللہ. لیکن وہ نہیں کر سکے، نہیں کر سکے. اس قرآن کی ایک صورت کو بھی وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکے اپنے طریقے سے. کتنی کوششیں کی، ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ ورڈز جو ان کے تھے یہ میئر کلیم تھا ان کا، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ صرف اٹر کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز امی ان لیٹرڈ. ان کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم could neither read nor write. ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹریول کر کے اسٹڈی کے لیے بھی نہیں گئے، انگلینڈ یا امریکہ یا کہیں یا سعودی یا کہیں بھی. ہم تو اب سعودی بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. ان کے پاس وہ تو تھے ہی سعودی میں، لیکن وہاں کیا تھی اس وقت؟ وہ کہیں ٹریول کرنے تو نہیں گئے کہ کہیں سے وہ پرانے لوگوں کی سٹوریز کو لا کے دیں. اور یہ جو بک تھی قرآن، یہ جو جس کو یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ فالس ہوڈ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے خود سے گھڑی ہے. یہ اللہ کی ریولیشن تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیات نا، میری آیات جب پڑھ کے سنا، ہماری آیات جب پڑھ کے سنائی جاتی تھی. ایون ناؤ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈس بلیور جو ہیں وہ قرآن کو ڈسمس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیز آر ٹیلز آف پاسٹ. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنے بیکاز آف دیئر ایروگنس، بیکاز آف دیئر ڈس اوبیڈینس. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اب یہ کیوں مسلمان نہیں ہوتے جب ان کو قرآن ان کے سامنے ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ اپنی سٹبنس کی وجہ سے. اور ان کنٹینیو کرتے ہیں ایسے کلیم کہ ہم ایسے بکس کر سکتے ہیں، اور وہ ریفیوز کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے. آپ دیکھیں آپ کے گھر پہ بھی جو آتا ہے بندہ، کوئی بھی وہ لے کر آتا ہے کسی بھی اس کا کرسچن کا وہ لے کر آتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں آپ یہ قرآن بھی لے لو. نو 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 اٹس اوکے وی ہیو دس، چلے جاتے ہیں جہوواز وٹنس اینڈ آل دیٹ. آیہ نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب یہ دیکھیں کتنی ڈٹائی کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ and when they said، انہوں نے کہا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ او اللہ، اللہم، اللہ کو بھی کہہ رہے ہیں اللہم او اللہ، إِنْ كَانَ هَذَا، کہ if this is هُوَ الْحَقُّ، if this is the truth، مِنْ عِنْدِكَ from you. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے، اللہ سے کہہ رہے ہیں، کون؟ ڈس بلیورز کہہ رہے ہیں، فَامْطِرْ، تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ مَطَرَ، میم طَرَ، أَمْطَرَ يُمْطِرُ إِمْطَارٌ، أَمْطَرَ يُمْطِرُ إِمْطَارٌ، کیا چیز؟ بارش. بارش کس چیز کی بارش؟ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، پتھروں کی بارش. خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی طرف سے ٹروتھ ہے تو ہماری سزا کیا ہے؟ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائیے. من السما، فرام دا اسکائی. او ائتنا، اور برنگ اس، اتا یاتی اتیانن، اور برنگ اس بعذاب علیم، a punishment which is علیم which is painful. یعنی کہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹروتھ ہے تو ہمارے پتھروں کی بارش کریں، برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، یا لے آ ہم پر کوئی عذاب دردناک، علیم، دکھ دینے والا، درد دینے والا. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اتنے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سرٹن ہیں، ہم اتنے شور ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کہ جو کتاب آئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سبق دے رہے ہیں، جو ہم کو بتا رہے ہیں، یہ فالس، یہ غلط ہے، ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کین یو امیجن؟ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، ان کی ڈھٹائی دیکھیں ڈس بلیورس کی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں. they were trying to wrestle with the truth and they were defeated. لیکن پرائیڈ اور ایروگنس جو ہے ان کو پریونٹ کر رہا تھا کہ وہ اکنالج کریں ٹروتھ کو، اور اس اتھارٹی کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور اس کو سبمٹ کریں. وہ بس کہتے تھے نہیں یہ غلط بات ہے. اور پھر کس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آسکنگ فار پنشمنٹ، کہ اگر قرآن ٹروتھ ہے، اگر آپ ہی نے بھیجا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کریں. اس سے کیا پتہ چلے؟ ڈیمونسٹریٹس کہ ان کی ایکسٹریم ڈیفائنس ہے، ان کی موکری، وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور ڈینائی کر رہے ہیں، کلیئرلی ڈینائی کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف کیا؟ انسٹیڈ آف سیکنگ گائیڈنس، وہ ریٹریبیوشن مانگ رہے ہیں. ان کی دل جو ہے وہ سخت ہوئے میں. اگر کوئی ساؤنڈ پیپل ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، سچ بتائیں مجھے اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں ٹروتھ بتا، اے اللہ ہمیں گائیڈ کر، اے اللہ ہمیں ہدایت دے.
ساؤنڈ نیچر اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہ میرے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا اللہ میرے اوپر عذاب لیا. جب وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، جب انکنٹرولڈ پرائڈ ہو جاتی ہے، جب ایروگنس ہو جاتی ہے، تو ان کا سن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں خیر ہے ہم سفرنگ کر لیں گے، ہم سفر کر لیں گے، ہم اپنی ڈسٹرکشن کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہم سچائی کو نہیں مانیں گے. ہم سچائی کو نہیں مانیں گے چاہے وہ ہمارے سامنے ہو. If they had any argument in support of that falsehood, ان کو چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتاتے کہ دیکھیں یہ ٹروتھ ہے، اور اگر یہ ٹروتھ نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں سچائی کیا ہے. This would have been appropriate, better for them. آیا نمبر 33 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ but not was Allah یا not is Allah لِيُعَذِّبَهُمْ. عَذَّبَ يُعَذِّبُ تعذیب فارم 2 ہے عذاب سے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. not is for Allah لِيُعَذِّبَهُمْ that he punishes them وَأَنْتَ فِيهِمْ and you are among them. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. And not is Allah the one who punishes, مُعَذِّبَهُمْ the one who punishes, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ while they seek forgiveness. يَسْتَغْفِرُونَ form 10 ہے. استغفرہ یستغفرو استغفارن کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. دو چیزیں آپ نے دیکھی، دو چیزیں دیکھی نا. لیکن ابھی ہم آیا 34 کرتے ہیں، پھر ان دونوں کو اکٹھے. دیٹ ول بی دا لاسٹ آیا فار ٹوڈے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا لَهُمْ and what is for them أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ that not should Allah punish them. یعنی کہ کیا چیز ایسی ہے کہ اللہ ان کو نہ پنش کرے. وَهُمْ يَصُدُّونَ while they prevent. يَصُدُّونَ صَدَّ يَصُدُّ صَدٌّ اور صدود، سواد دال دال، کسی کو روکنا، کسی کو ہنڈر کرنا، پریونٹ کرنا. And what is for them that not should punish them Allah while they prevent people anil masjid al-haram from the masjid al-haram. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ while they are while not they are its guardians جبکہ وہ guardians ہیں. اور ان کو کیا ہوا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے اور وہ اس کے متولی نہیں. they are not its guardians. ان اولیاؤہ not can be its guardians. اللہ تعالیٰ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں الا المتقون except the متقون except the Allah conscious except the righteous ولیکن اکثرهم لا يعلمون but most of them do not know. یعنی کہ نہیں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے متولی سوائے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کلیئر کر رہے ہیں کہ سرٹنلی وہ ڈیزرو کر رہے تھے پنشمنٹ کو. کون سی پنشمنٹ؟ جو انہوں نے مانگی تھی کہ ہمارے اوپر بارش برسا پتھروں کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھیج سکتا تھا، پتھروں کی بارش بھیج سکتا تھا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا نا، یا ان کو ایسی پینفل سفرنگ دے سکتا تھا جو ان کو انفلیکٹ کرتا کہ جو انہوں نے مانگی، عذاب علیم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیوں نہیں کیا؟ ان کو اس لیے نہیں پنش کیا کہ دو چیزیں تھیں جو میں بتا رہی تھی. ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے. یہ آیت ہمیں ایمفسائز کر دی کہ اللہ کا کرم، اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمت بتا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے تو وہ ایک شیلڈ تھے ان کے لیے، وہ ایک پروٹیکشن تھی ڈیوائن پنشمنٹ سے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پنش نہیں کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کسٹمری پریکٹس تھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کیا، بہت سارے پروفٹس کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ نہیں دیکھی ایک سٹی پہ، یہ ایک جگہ پہ جہاں پر جب تک ان کے کوئی نہ کوئی نبی تھا اور ان کو وہاں سے ہٹا نہیں لیا. آپ کو یاد ہے ہود علیہ السلام کے قصے میں ہوا تھا، لوط علیہ السلام کے قصے میں ہوا تھا، صالح علیہ السلام کے قصے میں ہوا تھا. جب تک وہ اس شہر سے نکل نہیں گئے، اس جگہ سے نکل نہیں گئے، ان پہ سزا نہیں آئی. تو punishment did not come until they remained in their towns. جب وہ چلے گئے اس کے بعد آئی. ایز فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے یونیورسل مرسی ہیں، اگر ڈیوائن پنشمنٹ آ جاتا جبکہ وہ ٹاؤن میں ہوتے تو پھر تو ان کی پوزیشن ہی ختم ہو جاتی نا. جب اور نبیوں کو بچایا اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچانا ہی تھا نا، کہ وہ تو پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، پورے عالم کے لیے. سو آج کل اب یہ کہ ہمارے پاس کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ ود اس،
لیکن ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہم فالو کر سکتے ہیں؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن اور سنہ پر عمل کرنے والے. ہم قرآن اور سنہ پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم فالو کریں. کیوں فالو کریں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پنشمنٹ سے بچا کے رکھے. یہ ڈس بلیورز جو ہیں یہ خود سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں اور ہمیں کسی وقت بھی پنشمنٹ آ سکتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود ہی اپنی دعا کی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیونکہ وہ لوگ دے آر سیکنگ forgiveness. تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ سنسیئر ریپینٹنس جو ہے اور سیکنگ forgiveness جو ہے اٹس اے مینس ٹو ایورٹ Allah's wrath, Allah's anger. یہ پروٹیکشن جو ہے اس نے پنشمنٹ روک دی ایون آفٹر آل اٹس پری ریکوزٹس ور میٹ، یعنی کہ اس وقت جو کچھ بھی لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے جتنی ڈس بلیو، ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو ڈس بلیورس تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی استغفار کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے استغفار کیا اس کی وجہ سے میں نے ان کو پنش نہیں کیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ we should also do a lot of استغفار to protect ourselves from the wrath of Allah. ہم کو ہر وقت استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی ہم کو دعائیں یاد ہیں، جب بھی کوئی کاؤنٹ کرنے کا نہیں کہہ رہی ہوں، ویسے ہی پڑھنے کا کہہ رہی ہوں، اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو ایڈ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان لوگوں کو پنش نہیں کر سکتا تھا جبکہ وہ لوگوں کو پریونٹ کرتے تھے، بلیورز کو، فرام دا سیکرڈ ماسک. اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے تھے، صحابہ کو روک رہے تھے. جو قریش جو تھے نا، وہ اپنے آپ کو گارڈینز بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ حرم ہے، ادھر جو اتنے سارے بت تھے اور سب کچھ تھے، یہ ہماری جگہ ہے ہمارے ورشپ کی. تو انہوں نے اپنے آپ کو گارڈینز بنا لیا تھا، مینٹینرز بنا لیا تھا، وہ خیال رکھتے تھے. لیکن اللہ ان کی ڈس بلیورز کے اس کلیم کو کویسچن کر رہے ہیں کہ آپ کہاں سے گارڈین بن گئے سیکرڈ ماسک کا، مسجد الحرام کا؟ کیونکہ آپ تو بلیورز کو روک رہے ہیں حرم میں آنے سے. ان کے کلیم میں کوئی سچائی نہیں تھی. there was no basis in their claim. وہ ٹرو نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ ان میں کہہ رہے ہیں ان اولیاءہ، یعنی ان کے جو گارڈینز ہیں وہ کون ہیں؟ متولی گارڈینز جو ہیں وہ کون ہیں؟ الا المتقون، ایکسیپٹ دا متقون، یعنی رائچیس لوگوں کے علاوہ کوئی متولی نہیں ہو سکتا. لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ ڈیزرو کرتے تھے ٹو بی دا ٹرو گارڈینز آف دا حرم. Why? Because of their taqwa. True custodianship جو ہے only belongs to the righteous, not those who engage themselves in oppression، ظلم میں اور ڈسبلیف میں، کفر میں. ہم ان تمام آیتوں سے، آج کی تمام آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے اس چیز کی طرف جو ہمیں زندگی دیتی ہے، وی مسٹ رسپونڈ. وی مسٹ رسپونڈ اس چیز کے لیے جو ہمیں ریئل لائف دیتی ہے. ریئل لائف زندگی تو ہے ہمارے پاس. اب آپ کہیں گے اور کون سی زندگی؟ اسپریچول لائف، روحانی لائف ہماری، ٹرو گائیڈنس، صحیح ہدایت، اینڈ ایٹرنل سکسیس. سکسیس یعنی دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. اور رسپونڈ جو میں نے آپ کو بتایا جس طرح ہم نے سیکھا، بائی اوبیئنگ دیئر کمانڈس اینڈ اسٹیئنگ اوے فرام دا پروہیبیشن. جو اللہ نے حکم دیا وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور جس سے اللہ نے روکا اس سے دور رہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے دلوں کے بیچ میں حائل ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا، یہ سب چیزیں جو آج ہم نے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ از ان کنٹرول آف آر ہارٹس. اسی لیے ہماری ہیوملٹی، ہماری جو ہمبلنس ہے، ہماری سنسیریٹی ہے، ہمارا جو اخلاص ہے اور ہماری جو کانسٹنٹ دعا ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر جو بھی ٹرائل ہے وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو رانگ ڈوئنگ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو فتنہ کر رہے ہیں، لیکن پوری کمیونٹی میں اسپریڈ ہو سکتا ہے. دس مینس ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا ہے اور یہ کلیکٹیو پنشمنٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دس مینس کہ فتنہ جو ہے وہ اگر ہم انوسنٹ بھی ہیں تو اٹ ول ناٹ اسپیئر اس. جب ایک دفعہ تباہی آئے گی تو سب تباہ ہو جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. اینی ٹرسٹ، اللہ کی صرف نہیں، کوئی بھی ٹرسٹ ہم پہ ہے اس کو نوئنگلی اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ خیانت کرنا کیا ہے؟ وہ منافقت کی ایک نشانی ہے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارے مال اور ہماری اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بلیسنگز بھی ہیں، لیکن ٹیسٹ بھی ہیں، فتنہ بھی ہے، ٹرائل بھی ہے. لیکن اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے، اجر عظیم ہے.
اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ویلتھ یا ہماری اولاد کبھی بھی بیچ میں نہ آئے کہ ہمیں اللہ کی اوبیڈینس سے ڈسٹریکٹ کرے. شکر کے بارے میں سیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گریٹیچیوڈ یا شکر جو ہے وہ ہمیں جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں انکلوڈ ہونا چاہیے. نماز جب آپ دعا جب آپ سٹارٹ کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر چیز کا ہماری ہر دعا میں یہ آنا چاہیے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ ورڈینس جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. خیانت یا دھوکہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کو بھی ویکن کر دیتا ہے اور ہماری امہ کو بھی، پوری امت کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ ہماری انر اسٹرینتھ کو مضبوط کرتا ہے، ڈیوائن سپورٹ ملتی ہے. اللہ ہمیں پرومس کرتا ہے کہ اگر ہم تقوی رکھیں گے تو وہ ہمیں فرقان دے گا، وہ ہمیں فرقان دے گا، ہم صحیح اور غلط میں ڈسٹنگوش کر سکیں گے، اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی اینیمیز ہمارے اگینسٹ پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے. وہ لوگ پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بہتر پلاٹ کرنے، سب سے بیسٹ پلاٹ کرنے، پلان کرنے والا ہے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایروگنس ہوتی ہے یا پرائڈ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی پنشمنٹ کو انوائٹ کرتا ہے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریزنس تھی وہ ان لوگوں کے لیے ایک گریٹ مرسی تھی، ایون فار دا ڈس بلیورس، فار امیڈیٹ ڈسٹرکشن. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ کیا اور ان لوگوں نے استغفار کیا تو وہ بھی ایک شیلڈ تھا اللہ کی جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے ایک شیلڈ ہوگی ہمارے لیے. وی آلسو لرن کہ ٹرو کسٹوڈین شپ جو ہے وہ سیکریٹ پلیسز کی، حرمین کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی، جن کا تقوی ہو اور جو لوگوں کو نہ روکیں، حرم میں جانے سے نہ روکیں. کچھ ریفلیکشنز ہیں چھوٹی سی. دا قرآن گیوز لائف ٹو آر سولس. یہ ریفلیکٹ کریں اپنے پر. یہ قرآن جو ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے اور یہ ہمیں لائف دیتی ہے. gives life to our souls. روح کو تازہ کرتی ہے، روح کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے. اور اگر ہم اپنے سولز کو، اپنی روحوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو ہماری اسپریچول ڈیتھ ہو جاتی ہے، روحانی موت آ جاتی ہے. گریٹیچیوڈ، شکر، سنسیریٹی، اخلاص اور ٹرسٹ وردنس یعنی توکل، اعتماد، یہ فاؤنڈیشنز ہیں، یہ بنیاد ہے ایک اسٹرانگ کمیونٹی کے. تقوی جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی کیا چیز؟ کلیئرٹی آ جاتی ہے ہمیں کہ ڈیوائن ہیلپ آتی ہے اگینسٹ ٹرائلس. اور ہم یہ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز جو ہیں وہ گریٹر دین اینی پلانز ہوتے ہیں جو اینیمیز کے ہوتے ہیں. پھر ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں، ایک ریفلیکٹ کریں اپنے لیے کہ فارگیونیس اینڈ ہیوملٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اٹ اٹریکٹس Allah's mercy. اور ایروگنس اینڈ اوپریشن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اینگر کو بلاتا ہے. میں اللہ پروٹیکٹ اس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اللہ کی اینگر سے اور اللہ کی پنشمنٹ سے، اللہ کے غصے سے اور اللہ کے عذاب سے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ کرے ہماری اینیمیز کے پلاٹ سے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا تقوی بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گائیڈ کرے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے کمانڈس کو، اللہ کے احکامات کو فالو کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، آمین. اور سب سے بڑھ کے ہم سب دعا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور اسپیشلی امینہ کے لیے دعا کریں. امینہ کا کل ایک بایوپسی ہے وینسڈے کو، کیونکہ ڈاکٹر کو کچھ ڈاؤٹ سے کہ کہیں پھیل نہ گیا ہو تو وہ کل ایک بایوپسی ہوگی اور 29 کو اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. تو سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، بہت دل سے دعا کریں، تہجد میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو کل بایوپسی کا اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے اور بالکل کلیئر آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کلی دے. کیونکہ آگے سے میں نے بتایا کہ 4.5 months تک اس کی جو ہے وہ کیمو چلتی رہے گی، اور وہ کیمو آپ کو پتہ ہے کہ رک رک کے ہوتی ہے، ایوری 3 weeks ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ٹھیک کر دے، شفائے کلی، اور وہ ہماری کلاس میں دوبارہ سے چہکتی چہکتی واپس آ جائے. پچھلی دفعہ بھی دعا کی، ابھی بھی، اور ہر دفعہ دعا کریں گے انشاءاللہ، اور جب تک وہ ہماری کلاس میں واپس نہیں آ جاتی ہے. باقی کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. اینی کویسچنس؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے آیت نمبر 29 میں 4 چیزیں بتائی تھی نا، تو ایک تو یہ فرقان، دوسرا یہ تھا کہ گناہ ہمارے معاف ہوں گے اور ہمیں بخش. 2 تھے گناہ، ایک یکفر تھا، یعذب، یعنی آپ کے وہ گناہوں جو آپ کے جو دور کر دے گا آپ کی برائیوں کو آپ سے، اور گناہ معاف کر دے گا. تو آپ نے 4 بتایا تھے، چوتھا کون سے؟ میرے پاس 3 ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ بخش دے گا، گناہ معاف، وہ اللہ تعالیٰ بلیسنگز دے گا نا، اجر عظیم. اچھا 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 اچھا، اجر عظیم. اوکے، جزاک اللہ خیر. مجھے جہاں تک یاد ہے، ابھی میرے سامنے نوٹس نہیں ہیں، ایسے ہی بول رہی ہوں، آپ چیک کر لیجیے گا دوبارہ. اوکے. مجھے بھی یاد نہیں ہے آپ 4 جو بولے تھے.
मैं दोबारा से लिख दूंगी, آپ क्लास में डाल दूंगी, क्योंकि वो नोट्स बहुत ऊपर रह गए हैं, अभी मैं उनको करने जाऊंगी तो अभी ऑलरेडी 12:10 हो गए हैं. اور مجھے ایک کوشچن تھا فرقان کا، آپ جو ایکسپلین کرے اس میں جی جی. اٹس ڈسکریمنیشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، ٹو رائٹ؟ ڈسٹنگوش، ڈسکریمنیٹنگ، آپ ڈسٹنگوش کا لفظ یوز کریں، ڈسکریمنیشن ذرا نیگیٹو ہو جاتا ہے. ٹو ڈسٹنگوش یعنی کہ ہمیں وہ فرقان حاصل ہے کہ ہم فرق کر سکیں. فرقان فرق ہے نا، ہم فرق کر سکیں، تمیز کر سکیں. اچھا، ہمیں یہ پتا ہو کہ کون سی غلط چیز ہے، کون سی صحیح چیز ہے. کلیئر ہو گیا؟ شکریہ شکریہ. جی جی. اور کوئی سوال پلیز؟ مہناز بھی آ گئی، مجھے مہناز کا انتظار تھا، میں کہتی مہناز نظر نہیں ہے. ناہید نہیں آئی ہے، ناہید لکھانی پتہ نہیں خیریت ہو. تو ان دس نہیں، میں ہوں ادھر. آیا، سوری. اچھا اچھا، ناہید ہو. اچھا، نیچے تھا نا نام، وہ میری لسٹ جو ہے وہ اوپر تک ہے صرف، تو مجھے نیچے کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں. فریدہ بھی ہیں، فریدہ بھی دیر سے آئی تھی. اور الحمدللہ الحمدللہ. In these ayats, we learned that these ayats are a true guidance of obedience and command. And taqwa, basically taqwa. Okay. اب دیکھیں پورے میں، آپ دیکھیں بار 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 یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، پھر اتقوا اللہ بھی آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. تو وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، بی مائنڈفل آف اللہ. اگر ہم تقوی رکھیں، تقوی کا مطلب اردو میں کہتے ہیں ٹو فیئر اللہ، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف. دیٹس ناٹ دا کریکٹ ٹرانسلیشن. ٹو بی مائنڈفل، اللہ کانشیس ہونا. اور Right. کبھی کبھی اردو میں لکھا ہوتا ہے تاکہ ہم پرہیزگار بنیں. آپ زیادہ تر اردو ٹرانسلیشن اگر دیکھیں اس میں لکھے گا پرہیزگار بنیں. تو پرہیز کیا کرنا ہے اس میں کلیئر نہیں ہے. ہم تو کھانے سے بھی پرہیز کر سکتے ہیں، ہر چیز میں پرہیز کر سکتے ہیں، ڈائٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اینگر سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور تقوی کے لٹرل میننگز جو ہیں، جو آئے ہیں، وہ شیلڈ سے آیا ہے. اتقی سے آیا کہ مطلب وہ شیلڈ جو ہے نا، تقیہ مطلب اس ہم اللہ اپنے آپ کو شیلڈ کر کے رکھیں اللہ کے غصے سے. اور تقوی بہت ضروری ہے. اور میں شروع میں جتنے لوگ کلاس میں ان سب کو معلوم ہے کہ میں نے کس طرح سمجھایا تھا کہ تقوی ایسے ہے کہ ایز اف آپ ایک خاردار جگہ پہ چل رہے ہیں، سب کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور اس میں آپ چل رہے ہیں، اور آپ نے ابایا پہنا یا پینٹ پہنا یا اسکرٹ پہنی، جو بھی پہنے، آپ اپنے آپ کو ایسے ایسے بچا بچا کے چل رہے ہیں کیونکہ آپ کو کانٹے نہ لگ جائیں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک میدان ہے جس میں سنز ہیں، یہ ایک دنیا ہے جس میں سنس ہیں، گناہ ہیں. آپ اپنے آپ کو بچا کے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں ٹپ ٹوئنگ کہ آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تقوی کا یہ مطلب ہے. اسی لیے پرہیزگاری کا لفظ یوز ہوتا ہے، مگر اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اسی لیے لیکن اس میں جو کہتے ہیں نا خوف آف اللہ، فیئر آف اللہ، اٹ از کہ اللہ ناراض نہیں ہو جائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ کانشیس رہنا ہے، مائنڈ فل رہنا ہے. تو اس لیے تقوی کا لفظ جو ہے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ کلیئرلی بولیں، بی مائنڈ فل آف اللہ، بی کانشیس آف اللہ. تو آگے سمجھ میں؟ شکریہ شکریہ، بہت اچھا. اور کوئی سوال؟ انی آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. نہیں ایسے ہی میں نے بولا وہ آپ جو فورتھ بتا رہے تھے وہ فورتھ میں ابھی ریکارڈنگ میں ہم لوگ سن سکتے ہیں نا، ہاں سن جو سکتے ہیں. 4 چیزیں بتائی تھی ہاں آئی تھنک فورتھ اس کا مطلب، تقویٰ کی. ہاں آئی تھنک فورتھ کا یہی تھا کہ اجر عظیم ہے. ٹھہر جا میں دیکھ ہی لیتی ہوں تاکہ یہ معاملہ ادھر ہی ہو جائے نا. کون سی آیت تھی؟ آیا 29. 29. لیٹ می گو ادھر ہی کلیریفائی کر دوں، کیونکہ میں نے 4 چیزیں جب بولی ہیں تو یہیں پر کر لوں. 29. Okay, first is Furqan, second is Yaghfir, third is Yukaffir, اور fourth is the great reward, Ajrun Azim. Ajrun Azim. واللہ ذو الفضل، جزاک اللہ جزاک اللہ. واللہ میں نے کہا نا اجر ذو الفضل العظیم، یعنی کہ this will be the great reward for the one who fears him. All these، یہ 3 اور یہ پہلا فرقان پہ یکفر یعنی ان کے سیئات ان سے دور کر دیے جائیں گے. صغیرہ گناہ، اور جو گناہ وہ توبہ کریں گے، یغفر لکم، کہ ان کے وہ گناہ بھی، بڑے گناہ بھی معاف، صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اور فورتھ یہ ہے کہ ان کے لیے ریوارڈ ہے، ان کے لیے کہ جو یہ سب کرے گا. یغفر لکم، اس میں آیت میں بھی دیکھ لیتی ہوں، آیت میں کیا تھا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. دس از دا فورتھ ون. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے. اس وقت فضل والا ہے جب آپ تقوی اختیار کریں گے اور آپ کو یہ سب چیزیں بھی ملیں گی، اور فضل والا ہے وہ فضل. اللہ کا فضل از another reward. ٹھیک ہے، دیٹ از دا بلیسنگ. ہو گیا کلیئر؟
پھر بھی آپ لکھ دیجیے. جی جزاک اللہ خیر. میں لکھ دوں گی انشاءاللہ. بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ. چلیں جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر بھی میں لکھ دوں گی. چلیں اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میں ریکارڈنگ بند کر دوں.